بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المؤمنين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه بزرگان مجمع انشاءاللہ فرمائیں گے. حضرت گرامی کل آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی مولا کائنات کی اس حکمت کے حوالے سے. اسی حوالے سے بات کو آگے جاری رکھیں گے. سرنامہ کلام آپ کے سامنے ہے سورہ انا انزلنا کی مشہور معنی فعلا لیلۃ القدر کے حوالے سے. ایام عذاب اور ایام میں فضیلت ایام با اہمیت قدر و قیمت والے ایام چل رہے ہیں. خود یہ جو شبائے قدر ہیں ان کی فضیلت بعض فضیلت ہم نہیں پاتے کتابوں کے ذریعے سے علماء کے ذریعے سے، لیکن بعض ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو خدا بہتر جانتا ہے اس کی حکمت کیا ہے خدا بہتر جانتا ہے. اسی طرح جو بعض حقیقتیں بعض فضیلتیں ہمیں معلوم ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ان ایام کو مولائے کائنات سے متصل کیا جائے. یہ ایام منسوب ہیں مولائے کائنات مولائے دو جہان سے، بے شک یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے. عزیزان گرامی مولائے کائنات کی فضیلت میں انسان کیا بولے کہ جس کی مدد سرائے خود قرآن مجید کرتا ہو. مولا کائنات وہ شخصیت ہے جن کی حمد و ثنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، بے شک حتیٰ خود پروردگار عالم نے کی ہے. یہ مولا کی وہ عظیم شخصیت ہے. کائنات کے مولا دو جہاں کا مشکل کشا سرور کائنات کا وہ ہم سفر مولا متقیہ کی فضیلت لکھنا چاہے انسان لکھ نہیں سکتا. بے شک مولا کی فضیلت کے لیے بے شمار احادیث آئی ہیں فضیلت کے لیے. اسی طرح یہ بھی پیغمبر اکرم نے مختلف مقامات فرمائے کہ جس نے خود علی کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے گویا خداوند تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی. اب مولا کائنات کو اذیت دینا دور کے بعد مولا کی فضیلت کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا کے ساتھ مذاق کرنا بھی گناہ ہے عظیم ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے صلوات کا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجہ. جنگ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی عورت آتی ہے
پیغمبر اکرم کی خدمت میں، مولا کائنات رسول اللہ اور ایک صحابی برآ بن معمر کے نام سے اور چند اصحاب دیگر بیٹھے ہوئے تھے. وہ خاتون آتی ہے یہودی اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں ایمان لے آئی ہوں. جنگ خیبر کا واقعہ ہے، تو مسلمان ہوئے اور میں نے سنا تھا کہ آپ کو گوشت کباب جو ہے بہت پسند ہے، یہ میں بنا کے لائی ہوں آپ کے لیے. دسترخوان بچتا ہے، وہ کباب رکھے جاتے ہیں. اسی اسنا میں بھی رسول اللہ کہتے ہیں کہ روٹی وغیرہ کا انتظام کیا جائے. اتنی میں روٹی وغیرہ آ رہے ہوتے تو یہ جو صحابی تھے برا یہ آگے بڑھتے ہیں اور اس گوشت کو کباب سے کھا لیتے ہیں. برابر مولا کہتے ہیں کہ اے برا یہ تم نے کیا کیا؟ رسول اللہ کی موجودگی میں تم نے ان سے سبقت لے لی. ابھی برا کہتے ہیں کہ علی چھوڑو، رسول اللہ خسیس تھوڑی ہیں، میں نے تو کھا لیا. مذاق کرتے ہیں نبی سے. مولا رسول اللہ جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اوپر واجب ان کا احترام کرنا. بے شک وہ جو کہیں ہم وہ کہیں، وہ جو بولے ہم وہ کریں. وہ کہیں کھڑے ہو جاؤ تو ہمیں کھڑا ہونا، وہ کہیں بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ جائیں، وہ کہیں چلو تو ہم چلیں. رسول اللہ سے ہم سبقت نہیں سمجھے، تم نے اس فیل سے سبقت لی. رسول اللہ موجود تو ان سے پہلے تم نے کھایا. ایک تو کہ تم نے اخلاقی برائی کی، آداب اسلام کے خلاف ہے. دوسری بات یہ کہ یہ یہودی عورت ہے، خود کہہ رہی ہے میں یہودی تھی، نہیں معلوم کون ہے کہاں سے یہ کیسی غذا لے کر آئی ہے. رسول اللہ کھا لیتے تو ہم بھی کھا لیتے. اب کوئی پوچھنا کیوں کھایا؟ ہم کہتے رسول اللہ نے کھایا، ہم نے بھی کھا لیا. اب یہ جو تم نے خود کھایا ہے رسول اللہ سے آگے بڑھ کے اب اس کی ذمہ دار تم خود ہو گئے. بہرحال یہ گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں روٹی آتی ہے. رسول اللہ بیٹھتے ہیں، بسم اللہ وغیرہ پڑھتے ہیں. جیسے ہی وہ روٹی اور کباب لے کے کھانے لگتے ہیں تو اس غذا میں سے آواز آتی ہے، اس کباب میں سے آواز آتی ہے کہ میں مسموم شدہ ہوں، میں زہر آلود ہوں. رسول اللہ رک جاتے ہیں. کہتے ہیں اس خاتون یہودی کو بولا، وہ یہودی خاتون آتی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں زہر آلود، اعتراف کر لیتی ہے. اچھا کیا ماجرا، کیوں ہے ایسا؟ کہا کہ دیکھیں یا رسول اللہ جنگ خیبر میں آپ نے میرے والد کو مارا، میرے بھائی کو مارا، میرے چھوٹے بھائی کو مارا، میرے چاچا کو مارا، غرض میرے خاندان کے بڑے بڑے افراد کو آپ نے تحقیق کیا. میں نے سوچا اگر آپ حق پر ہیں اور یہ افراد میرے رشتے دار صحیح مرے ہیں اور آپ سے جو فتح مکہ کا وعدہ کیا گیا ہے اگر وہ حق ہے تو آپ ابھی نہیں مریں گے، بھلے میں زہر دے دوں. اور اگر آپ جہ طلب ہے، قدرت طلب ہے، حکومت طلب ہے تو آپ کو مر جانا چاہیے اور میرے سر انتقام بھی پورا ہو جاتا. رسول اللہ نے کہا کہ یہی بات ہے سب. وہ کہتی ہے اگر سچ پوچھے تو ہاں یہی وجہ تھی اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی. اب یہاں پہ رسول اللہ سلمان، مقداد اور ابو ذر اور باقی باوفا اصحاب صدا دیتا کہتے ہیں بندوں اصحاب تو اور بھی موجود ہیں. باوفا صاحب آتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں دسترخوان پہ. اب رسول اللہ ان کو چند کلمات تعلیم دیتے ہیں. کہتے ہیں بسم اللہ الشافی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی پڑھو اور یہ غذا کھاؤ. سب رسول اللہ کی تعلیم کرتے دعا پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کے پیچھے پیچھے اس غذا کو کھاتے ہیں. سبحان اللہ. دن گزرے کسی پوچھنے ہوا، وہ جو عورت تھی یہودی جو اس کو پتہ چلا بھائی سب صالح ہیں، فوراً پیغمبر اکرم کی خدمت حاضر ہوتی ہے. یا رسول اللہ میں اب آپ کے اوپر سے مقدر سے مانگتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مسلمان ہوتا ہے. اگر نگرانی یہ سب تو محفوظ رہے، لیکن وہ برات جس نے جسارت کی تھی، مولا کائنات کے ساتھ مذاق کیا تھا، ان کی توہین کی تھی اور رسول اللہ سے سبقت لے لی، جو رسول اللہ سے آگے بڑھ گیا تھا، اس کے نیام میں انتقال ہو گیا. وہ جو زہر آلود غذا تھی رسول اللہ کی تعلیم کرتے دور سے پہلے اس نے وہ غذا کھا لیا، زہر آلود تھی. بہرحال اس کو غسل و کفن دیا جاتا ہے. پیغمبر اکرم کو اطلاع دی جاتی کہ یا رسول اللہ بس حضی پڑھا کہ موت واقع ہو گئی، آپ نماز جنازہ. رسول اللہ کہتے کہ نہیں میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ رسول اللہ مسلمان ہے. کہا کہ بتاؤ
اس نے وہ جو جملہ بولا تھا علی کی توہین کی تھی، مذاق کیا تھا، اس جملے کی خاطر میں اس کے اوپر نماز نہیں پڑھا۔ رسول اللہ شہید ہے، ایک یہودی خاتون کے زہر سے مرا ہے، مسلمان تھا۔ رسول اللہ میں نہیں کہوں اچھا کیا کیا جائے؟ کہا کہ علی کو بلاؤ، علی اس کا فیصلہ کرے۔ مولا کائنات شہر سے باہر ہے، مولا کائنات کو بلایا جاتا ہے، مولا آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ برا جو ہے اس کو کفن دیا ہوا ہے، جنازہ آمادہ ہے۔ مولا علی کو قصہ بتایا جاتا ہے، مولا یہ سچویشن ہے۔ مولا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے اور کہتے ہیں اصلحک اللہ یا برا، اے برا خدا تمہاری اصلاح کرے، تمہارے اس امر کی اصلاح کرے۔ یہ دعا تو سننا تھا۔ مجھے دیگر اصحاب جو انہوں نے کہا دیکھا یا رسول اللہ علی کا دل صاف ہے، علی کو برا نہیں لگا۔ کہا کہ اب علی نے معاف کر دیا، آپ نماز پڑھ لیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں جب علی نے دعا کر دی اب میرے نماز کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال لوگ اصلاح کرتے ہیں تو مولانا نے رسول اللہ نے امر رکھا بہرحال نماز پڑھنا۔ رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں، تدفین ہوتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ برا کے گھر جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تصویر دینے آیا ہوں گا، غم کا اظہار کرنے آیا ہوں گا۔ رسول اللہ کہتے ہیں میں یہاں پہ غم کا اظہار کرنا نہیں آیا، گھر والوں کو مخاطب کر کے کہ میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ چیز کی مبارکباد؟ کہا کہ وہ جو علی نے ایک دعا کہی تھی اصلحک اللہ یا برا، اس کے بعد پروردگار عالم نے اس کو یہ مقام عطا کر دیا ہے کہ برا 7 آسمانوں میں بھی چاہے جس آسمان پہ چلا جائے اور بارش کے جس مقام پہ بھی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ جس مقام پہ بھی جانا چاہے برا جا سکتا ہے۔ کس وجہ سے؟ مولا کہنا کچھ دعا کے بعد سبحان اللہ۔ رسول اللہ آگے بڑھتے کہتے ہیں کہ اب میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں وہ کام کرو کہ جس سے علی تمہیں دعا دے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ آپ نے کچھ زمانے میں کہہ رہے اب میں کیا کروں؟ میں کس طرح سے آج کے حوالے سے اگر میں بات کروں، میں کیا کروں کہ مولا کائنات میری لیے دعا کرے؟ چاہے مرد ہو یا چاہے خاتون، بچہ ہو یا بزرگ، سب کر سکتے ہیں۔ مرد گھر سے باہر جاتے ہیں رزق حلال کمانے، اب دل میں کیا نیت ہو کہ میں باہر جا رہا ہوں، محنت مشقت کر رہا ہوں، کس کے لیے؟ رزق اور روزی حلال کمانے کے لیے، لیکن کس کے لیے؟ یہ شیعہ، یہ جو علی کے مہم میرے گھر میں ہے، یہ جو خاتون ہے شیعہ ہے، میں اس کے لیے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں علی کا عزادار ہیں، علی کے مولائی، علی کے شیدانی، میں ان کے لیے کروں۔ اسی طرح محلے میں ہم صاحب ہیں، علی کے چاہنے والوں کی خدمت کریں، بزرگ چاہ رہے کسی کی چھوٹی سی خدمت کر دیں، کسی کی چھوٹی سی مدد کر دیں، نظر و نیاز کر دیں، دسترخوان بچھا دیں۔ علی کے شیعہ کی مدد کرنا خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ آفیسز میں دیکھتے کولیگز ہیں، مدد کریں ان کی، گھر میں خواتین ہیں کھانا بنا رہی ہے، کھانا تو بن نہیں ہے، دل میں یہ نیت ہو جائے یہ جو گھر میں آ رہا ہے مرد مولا کائنات کا عزادار ہے، مولا کائنات کا شیعہ ہے، حسین ابن علی میں رونے والا ہے، لیکن خدمت کی جو روٹی بنا رہی ہیں، سالن بنا رہی ہیں، یہی چیز ہو جائے گی خود مولا دعا دیں گے۔ آگے بڑھتی مضمون کہ اب وہ کیا چیز ہو سکتی ہے تاریخ میں اگر دیکھیں کہ جس سے مولا دعا دیں گے۔ لیکن میں نے ایک پریکٹیکل بات بتا دیا، اب روایات کے حوالے سے مشہور کریں تو کہتے ہیں کہ حسین یرا یبکر، کہ جو بھی حسین ابن علی کے اوپر گریہ کرتا ہے حسین میں نے اس کو دیکھتے ہیں، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ گریہ ہے کہ ادھر آنسو ٹپکتا ہے آنکھ سے، علی مرتضیٰ اس عزادار کو دعا دیتا ہے کہ اس نے میرے بیٹے کے لیے آنسو آئے، 2 قطرے آنسو نکلتے ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ اس کی گناہ چاہے پتوں کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں اور ثقلین کی بھی تمام کے تمام گناہ
گناہوں کو جمع کر لے جائے اور اس کی گردن کے اوپر آ جائیں، لیکن اگر حسین ابن علی کے خلوص کے ساتھ اگر وہ آنسو بہائے تو اس کو مولا کائنات دعا دیتے ہیں۔ مولا کائنات کی اگر دعا جائے تو پھر آپ کے سامنے اس کی نیت پار ہے۔ اب یہ بھی عجیب مرحلہ ہے، یہ مصائب، یہ آنسو پر یہ بخشش کا۔ کہتے ہیں کہ جناب یوسف اور جناب بنیامین کا واقعہ آپ سب بزرگان ایسا موجود ہے، پڑھا لکھا مجمع آپ سب کو معلوم ہے۔ جناب یوسف کی جب ملاقات ہوئی سالوں بعد جناب بنیامین سے، وہ تڑپ جاگ اٹھی، بھائی کو روکنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو کاسا تھا، پیالہ تھا سونے کا مخصوص، اس کو رکھ دیا اور چوری کے الزام میں بھائی کو روک لیا۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کون عاشق تھا؟ کیا بنیامین عاشق تھا یوسف کے یا یوسف عاشق کا بنیامین؟ کہتے ہیں کہ یوسف عاشق بنیامین۔ کیا کیا؟ وہی کاسا رکھا اور بنیامین کو چوری کے الزام میں اپنے پاس رکھا تاکہ اس کی زیارت کرتے رہے۔ بالکل اسی طریقے سے بھی مولا نے ہمیں یہ آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں یہ عزت دی کہ ہم مولا حسین کے اس فرش اعظم پہ تشریف لائیں، مولا کائنات کے اس فرش اعظم پہ تشریف لائیں، دو آنسو بہائے۔ آنسو بہانا بھی انہوں نے عطا کیا، اور جب ہم آنسو بہاتے ہیں تو بخشش بھی خدا عطا کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وقت میں کہہ رہا ہوں میں محبت کر رہا ہوں مولا سے، ایسا نہیں ہے، وہ مولا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، میری آنسو سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، یہ خود مولا کی عطا ہے۔ ان کی عطا ہے کہ وہ ہمیں توفیق بھی دیتے ہیں رونے کی، اور جب ہم آنسو بہاتے ہیں ان کے غم میں تو بخشش بھی ہم کو دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کریم ابن کریم ہے مولا، واقعی مولا کے ایام ہیں۔ عزیزان کی کل آپ کے سامنے مولا ہی کی حکمت نمبر 29 کے کلمات آپ کے سامنے پیش کیے کہ مولا کا ایک دینی بھائی تھا، اس کی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ بزرگ علماء کہتے ہیں یہ والا جملہ کہ یہ ایام انقلاب کے ایام ہے، یہ مہینہ انقلاب کا مہینہ ہے۔ انقلاب یعنی منقلب ہو جانا، تبدیل ہو جانا، ہر چیز تبدیل ہوتی ہے، عبادت بھی انسان کی تبدیل ہوتی ہے، اس ماہ میں زیادہ عبادت کرتے ہیں، ہر انسان تبدیل ہوتا ہے۔ تو گویا اس سے بہتر کیا ہوگا کہ خود جسے مولا اپنا بھائی بنانا چاہ رہے ہیں وہ صفات اپنے اندر لے آئے۔ بے شک، کیا بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل تیزی کے ساتھ میں ایک جملے میں وہ پچھلے جملات پڑھ کے میں اس کو تیزی سے پڑھتا چلوں۔ کانا یکی مازان اخن فی اللہ، کہ اہل ماضی میں میرا دینی بھائی تھا، وکانا یعظم فی عین صغر دنیا فی عینی، وہ میری نگاہوں میں عظیم تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہوں میں دنیا پست تھی، دنیا حقیقت تھی۔ مولا سے پوچھا گیا مولا کہ دنیا میں ہر چیز حقیقت ہے، ہر چیز پست ہے؟ کہا نہیں، سب چیزیں پست نہیں، بلکہ کچھ چیزیں اس دنیا کی مجھے پسند ہے تمہیں۔ وہ کیا چیزیں پسند ہیں؟ کہا 6 چیزیں تم لوگوں کی مجھے اس دنیا میں پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ 6 چیزیں پسند مولا کرنے۔ کیا؟ کہا 2 قدم، 2 قطرے اور 2 گھونٹ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا فلسفہ ہے؟ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہم سمجھیں گے، تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ مولا کہتے ہیں 2 قدم سے مراد میرے لیے کہ پہلا قدم وہ کہ جو خدا کی عبادت کے لیے اٹھایا جائے، سبحان اللہ۔ اگر دوسرا قدم کون سا؟ کہا کہ وہ جو دوست احباب اور رشتے دار ہوتے ہیں ان کی خیر و عافیت پوچھنے کے لیے، ان کی عیادت کرنے کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے جو قدم اٹھتا ہے مجھے وہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ کل میں نے کہا تھا نا، فرد اور جامعہ، سوسائٹی اور فرد الگ الگ نہیں، ایک چیز ہے۔ ایک فرد سے ہی سوسائٹی بنتی ہے۔ کس طرح سے؟ فرد سے گھر بنتا ہے، گھر سے گھرانے بنتے ہیں، گھرانوں سے سوسائٹیز بنتی ہیں۔ تو ایک شخص اگر تبدیل ہوگا تو پورا اس کا امپیکٹ پوری سوسائٹی پر ہوگا۔ کہا کہ اچھا مولا 2 قطروں سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ 2 قطروں سے مراد پہلا وہ قطرہ کہ جو شہید کے جسم سے خون کا قطرہ مجھے پسند ہے، اور دوسرا وہ قطرہ کہ جو رات کی تاریکی میں انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کی بات کرتا ہے، مجھے وہ بہت پسند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ گھونٹ مولا کہتے ہیں پہلا گھونٹ وہ کہ جب انسان کی زندگی میں
مشکلات پریشانیاں آتی ہیں تو انسان اس میں صبر کرے، اس میں قناعت کرے کہ جب وہ پروردگار نے نصیحت جانی ہے تو اس نے کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہوگا، بہتر سمجھتا ہے وہ یہ میرے لیے کچھ اس میں مصلحت کوشش ہے جو مجھے وقت کے بعد سمجھ میں آئے، انسان اس صبر کو پی جائے۔ اور دوسرا وہ کہ غصے کو پی جانا، وہ جب غصہ آئے انسان کو پی جانا۔ یہاں پہ اس کے ذیل میں بس ایک جملہ اور آگے بڑھوں کہ ہر غصہ آ جانا برا نہیں ہے، طبیعی ہے، نیچرل ہے، کیوں کہ یہ جذبات یا احساسات خدا میں رکھے بے شک کرنا عرض کیا کہ جو چیز خدا رکھ دے وہ غلط نہیں ہو سکتی، حقیقت اس کا استعمال غلط ہو سکتا ہے، وہ چیز تو غلط ہے۔ تو بذات یہ خود غصہ اچھی چیز ہے، غصہ انسان کا اندر تحرک لاتا ہے، جوش لاتا ہے، جذبہ لاتا ہے۔ اگر سامنے دشمن اسلام ہو اور اگر انسان کو تحرک نہ ہے، غصہ نہ ہے تو یہ غلط بات ہے، عیب ہے۔ بہرحال غصے کا اظہار پہ بہرحال گفتگو کو انسان صحیح سے اظہار کرے۔ آگے کیا فرمانے والا وکان خارجا من سلطان بطنی کہ اس کا شکم، اس کا نفس اس کے اوپر سلطنت نہیں کرتا، اس کی سلطنت سے خارج ہوتا ہے، یعنی اس کی عقل اس کے نفس اور اس کے شکم پر حاکم ہوتی ہے۔ یہ میرا اس کا تفصیل سے ہوتی ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا۔ فلا یشتہی ما لا یجد، لہذا اس کو جو میسر نہیں تھا اس کی وہ آرزو نہیں کرتا تھا۔ زہد کی تعریف آپ کے سامنے مفصل گفتگو جی، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ آگے کیا کہا فلا وکان اکثر دہر صامتا، اور اکثر اوقات وہ خاموش رہتا تھا، وہ اکثر اوقات فإن قال بدل قائل بنقا بین الصائم، اور لیکن جب بھی وہ بولتا تھا ایسا بولتا تھا کہ سامنے والے کو چپ کرا دیا۔ کیا بات ہے، ایسی گفتگو تھی، سبحان اللہ کرنے والے قانے ہو جاتے تھے۔ وکان ضعیفا مستضعفا فإن جاء الجد فهو ليس غالب والسر غالب، دکھنے میں تو ظاہری طور پہ ناتوان تھا، کمزور تھا، لیکن جب جہاد کو موقع آتا تھا اس سے زیادہ بہادر اور شیر بدر جیسا کوئی نہیں تھا، اور وادیوں کا اشدہا کی مانے وہ سبحان اللہ۔ یہاں تک بہرحال ہماری اور آگے بلا یولی بحجت حتی یأتی قاضی، اور جو دلیل پیش کرتا تھا وہ کانے بلند ہوتی تھی، وہ فیصلہ پر ہوتی تھی، مسترب بات نہیں کرتا تھا، دوغلی بات نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ جب انسان وہ گفتگو کرتا ہے مومن صاف اور واضح ہوتی ہے، اس کے اندر نفاق نہیں پایا جاتا۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان جب تھوڑا کمزور ہوتا ہے تو وہ اس قسم کی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا جو ہے کہیں سے خرابی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آفس میں کوئی بات کوئی اس طریقے سے بات کرے، جھوٹ کر کے گول مول کر دیا کہ تاکہ تھوڑا سا مارجن باقی رہے، اپنی بات کو میں کور کر سکوں، نہیں، واضح بات کرتا ہے، جو بات کروں گا دلیل کے ساتھ، یہ ہے یہ نہیں ہے، حق ہے یا تو باطل ہے۔ میانہ روی، یہاں پہ میانہ روی نہیں ہوتی، وہ میانہ روی وہاں کی بھی اچھی ہے۔ جب حق ہے تو بھائی غلطی ہوئی ہے مثلا تسلیم کرنا، سامنے والے نے غلطی ہے صاف طور پہ کہ آپ سے غلطی کی معذرت، سچ بولوں گا لیکن یہ ہے غلطی ہے، غلطی ہے، یہ ہے وہ دلیل کے ساتھ واضح بات کرنا، نفاق نہیں پایا جاتا، کسی کو راضی کرنے کے لیے گفتگو نہیں کرتا بلکہ حق کے لیے گفتگو کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اوپر جو گفتگو سے اس دنیا کو محدود دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ دنیا میری محدود وقت کے لیے، وہ زندگی آخرت کی زندگی جو وہ اللہ محدود ہے، وہاں پہ معاملہ خراب نہیں ہونے چاہیے۔ اور رسول اللہ کا کلمہ عرض کیا کہ انسان ایسے زندگی گزارے نہ دین کے لیے دنیا کو خراب کرے نہ دنیا کے لیے دین کو خراب کرے، دونوں کا بیلنس رہنا چاہیے، دونوں معاملہ خراب نہیں ہونے چاہیے۔ اگلی جو صفت مولا کائنات وَكَانَ لَا يَلُومُ أَحَدًا عَلَى مَا يَجِدُ الْعُذْرَ فِي مِثْلِهِ حَتَّى يَسْمَعُ اعْتِذَارَهُ۔ یہ سوسائٹی سے ہمارے پاکستانی معاشرے میں بہت آتا ہے، امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ جب تک سامنے والے کو عذر پیش کرنے کی گنجائش ہوتی تھی وہ اس کی سرزنش نہیں کرتا تھا کہ جب تک اس کا عذر نہ سنے۔ اس لیے یہاں پہ میں اپنے معاشرے کی کچھ خرابیاں اپنے سامنے رکھتا ہوں، اور بہرحال یہ ہماری ذمہ داری معاشرے کو ٹھیک کرنا۔ وہ کیا ہے؟ یہاں پہ موب کلچر ہے، دھاوا، ہجوم، کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں پاکستانی معاشرے کی برائی سامنے آئی۔ اس سے مینیجر تھا یا وہ آپ کے سامنے، وہ دو بھائی تھے، ان کو قتل کر دیا۔ وہ ایک یونیورسٹی کا لڑکا تھا، توہین رسالت، توہین
اپنے صحابہ کے نام پہ ہجوم آتا ہے اور ہجوم حملہ کرتا ہے اور ختم. وہ خاتون جنہوں نے عربی لکھی ہوئی تھی لباس پہنا ہوا تھا, ہجوم آیا. حضرت کریں گے یہ ہمارے معاشرے کی ایک اخلاقی برائی ہے اور یہ یہاں سے بیان ہونی چاہیے. الحمدللہ ملت تشیع سے دور ہے, ملت تشیع میں یہ چیز نہیں پائی جاتی, لیکن ہماری ذمہ داری ہے حق کو پھیلایا جائے, معاشرے میں صبر کی گنجائش پیدا کی جائے. مانا کہ موت کو سنبھالا نہیں جا سکتا لیکن اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, عموماً کسی کی کوئی خرابی پتہ چلتی ہے صرف, وہ بھی حقیقت ہے یا نہیں یہ نہیں پتا, ہم پوری داستان گھڑ لیتے ہیں. ہاں بھائی فلاں ایسے ہی ہوا, فلاں جو مثلاً ہو گئی ایسی خاتون فوراً پوری تہمت لگ جاتی ہے. آسان کے ساتھ تو اسلام, اگر اسلامی ادب بتاؤں, اسلامی قانون اگر بتاؤں, اسلام اس کے بارے میں بالکل فرض. مثال کے طور پہ اسلام کیا کہتا ہے, اگر تمہارے سامنے تمہاری نگاہ پڑتا ہے کہ دو نامحرم ایک بستر میں ہے, تب بھی تم تہمت نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے وہ فعل قبیح انجام دیا, وہ فعل حرام انجام دیا. آنکھوں سے دیکھا دو نامحرم ایک بستر پہ, لیکن پھر بھی نہیں اجازت. 4 شاہدین چاہیے, عینی شاہدین اس ایک کام کے لیے. اسلام کون ہے؟ یہ اسلام, یہ ہے اسلام کا اصل چہرہ جس کو چھپایا جاتا ہے. داعش طالبان والا چہرہ دکھایا جاتا ہے, کیونکہ اسلام یہ چہرہ خدا خود ستار العیوب ہے, لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے, خود مومن کو بھی ترغیب دیتا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. شخص آتا کہتے ہیں کہ رسول اللہ فلاں والا جگہ پہ جو ہے فعل قبیح انجام دیا جا رہا ہے. وہ جو صاحب کے دوسرے وہ جلدی سے اٹھتے ہیں, میں جاؤں رسول اللہ, میں ان کو فرنار کروں, میں ان کو قتل کر کے آتا ہوں, مجھے اجازت دے. رسول اللہ علی تم جاؤ, مولا کائنات کو بھی, مولا کائنات چاہتے مولا دور سے صدا لگاتے ہیں, دور سے کہ یہاں کوئی ہے تو نہیں, یہاں کوئی ہے تو نہیں, میں آ رہا ہوں, یہاں کوئی ہے تو نہیں. اس میں سے بھی صدا لگا رہے تھے, اور جب مولا کائنات وہاں پہنچے تو وہ غالب بن جا چکے تھے. یہ ہے مولا کائنات کی سیرت کہ اگر کسی کا گناہ پتہ بھی چلے چھوڑو, ہاں کر اصلاح کرو. سبحان اللہ. کل قاسم سلیمانی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا. یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو اصلاح زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ اپنے عمل سے اصلاح کرنی. کیا بات ہے. بہرحال آگے کیا فرما رہے ہیں مولا کائنات, وَكَانَ لَا يَشْكُو وَجْعًا إِلَّا عِنْدَ قُرْبِهِ. یہ بھی انسان کی شخصیت کے حوالے سے بہت خوبصورت ہے. جوانوں اس میں زیادہ مخاطب ہوں یہاں پہ, تو مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ وہ جب تک اپنی مشکل, اس کے اوپر جو مشکل آتی تھی, پریشانی آتی تھی, اس کا اظہار نہیں کرتا تھا جب تک اس سے چھٹکارا نہ پا لے. جب تک اس مشکل کو خود حل نہ کر لے, کسی سے اظہار نہیں کرتا. کیا بات ہے. اچھا یہی مولا کائنات کی نہج البلاغہ میں ایک اور جگہ پہ حدیث ہے, مولا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے اپنی مشکل, اپنی پریشانی کا اظہار کرنا کہ جو تمہاری مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت اور توانائی نہ رکھتا ہو, انسان کی ذلت کا باعث ہے. مثال کے طور پہ میرے اوپر کوئی مشکل آئی, میری عادت ہے مجھے جو بھی مل جاتا ہے بیٹھوں اس کے ساتھ اور میں دوبارے سنانے لگ جاؤں, میرا یہ مسئلہ ہو گیا, تمہیں پتا ہے, یہ روتا رہے, یہ شکوے کرتا رہے. اب یہ کوئی بندہ نہ میری جان ہے, نہ پہچان ہے, نہ اس کے اندر صلاحیت ہے میری مشکل کو حل کر سکتا ہے, پھر بھی میں اس مشکلات کا اظہار کروں. ہمارا کہنا تھا انسان کی ذلت کا باعث ہے, انسان کی عزت کم ہو جاتی ہے. پہلے مرحلے میں انسان خود کوشش کرے کہ میں اپنے حل کروں, اور بہرحال اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے والدین سے بھی چھپا. عموماً پھر آج کی جو زبان ہے یوں ہے, اس کے اندر بھی یہ والا ان سے بہت زیادہ پایا جائے گا. اسلام نہ افراد کہتے ہیں نہ تفریق. ٹھیک ہے, انسان غیروں سے اپنی مشکل بیان کرے, لیکن والدین یا بڑا بھائی بالخصوص وہ غیر نہیں. بہرحال انسان اپنی مشکلات کو حل کرے اور اس سے نکلے. اب اسی میں ایک اور نقطہ, جو خود مشکل آ رہی ہے, یہ مشکل آتی کیوں ہے, اس میں کیا فلسفہ ہے, اس کی کیا علت ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ دو وجوہات سے ہمیں وہ مشکل پریشانی آ رہی ہے زندگی میں. ایک
وقت ہے کہ خود میرا اپنا گناہ ہے، میرے گناہ کا کفارہ بن رہا ہے اور میری مشکل والی ہے، یہ بھی اس میں کلام خدا کا. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے قیامت اور آخرت کی زندگی کو کر رکھا کس کے لیے؟ بندے کے لیے. تو خدا یہاں پہ اس کو مشکل دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، تاکہ اس نے وہ جو گناہ انجام دے اس کے کفارے کی صورت میں جلنا چاہیے. اس میں بھی انسان کا اپنا بھلا ہے، انسان کا اپنا فائدہ ہے. اور دوسری چیز، دوسرا وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی گناہ نہیں کیا پھر بھی مشکلات کا شکار ہوگا. مثال مشکل اور مصیبت سب امتحان ہے. ہم کیا کہیں گے؟ ناؤز باللہ کیا ہوگا؟ گناہ نہیں ہم دینا نہیں، بلکہ وہ خود خدا محبوب سمجھتا ہے اس کو امتحان دیتے ہیں. صدر جو مشہور ہے نا آپ کے سامنے، کیا تھا؟ شیطان نے بھی کہا تھا نا تم نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں، جبھی کا شکر کر رہا، کون سی بڑی بات ہے؟ اس سے جو نعمت سر کرو اس کے بعد دیکھو یہ کرتا ہے شکر یا نہیں کرتا. ایک ایک کر کے پروردگار نعمت دیتا رہا، حضرت ایوب شکر کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ نعمت مل، ایک دفعہ مصیبت آ رہی، پریشانی آ رہی ہے، اس لیے خدا ہمارا مرتبہ بلند کرنا چاہ رہا ہے. کیا بات! یہ دو سنو دور پڑے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آگے مولا فرمانے وَكَانَ يَقُولُ مَا يُفْعَلُ وَلَا يَقُولُ مَا لَا يَفْعَلُ. کہہ رہے ہیں کہ جو کرتا تھا صرف وہی کہتا تھا اور جو نہیں کرتا تھا وہ نہیں کہتا. کیا بات ہے! سبحان اللہ. یہ بہت اہم ہوتا ہے. اب یہ دیکھا جائے تو عموماً یہ ہماری سے زیادہ جو ہے منسوخ ہے، کیونکہ ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. ہم یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. اب عموماً ہمارے معاشرے میں اتنی اصلاح کیوں نہیں دیکھ رہی؟ کیوں؟ کیونکہ عالم خود اس بات کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہوتا جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے. بے شک. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب وہ جو گفتگو کر رہا ہے سامنے والے کی دل کی پاکیزگی ہوتی ہے کہ اس کو جذب کر لیتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے. ورنہ خدا اس میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، اس میں سے تاثیر ہٹا دیتا اس گفتگو کی، کہ اگر کہنے والا خود اس کے اوپر عمل نہ کرے. لیکن ہمارے سامنے ایسے کئی ایک تاریخ میں دیکھیں اور حالات حاضرہ میں بھی ایسے بزرگ علماء کرام گزرے ہیں کہ جو کہا کرتے تو اس کے اوپر عمل کیا. شیخ مفید کی دفعہ واقعہ ہے کہ ان کے شاگرد خواب دیکھتے ہیں، دیکھا کہ شیطان ہے، اس کے پاس رسیاں بہت سارے، کوئی باریک، کوئی موٹی، کوئی پتلی، کوئی زنجیر. دیکھا یہ بہت بہت موٹی ہے، بہت ضخیم رسی ہے، وہ بھی لیے جا رہا ہے. اور کہا کہ جب یہ دیکھا تو آنکھ کھل گئی. اور اسی اثنا اس نے اپنے استاد شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ماجرا سمجھ نہیں. آنکھ کھلی، صبح ہوئی، درس میں جب شرکت کرنے گیا تو درس کے بعد استاد سے پوچھو کہ حسن میں نے خواب دیکھا شیطان کو بھی، اور اس کے پاس مختلف انواع اقسام کی رسیاں تھیں، اور وہ بار بار جو ہے ایک رسی لاتا تھا اور پھر دوبارہ تبدیل کرتا تھا، پھر دوبارہ رسی لاتا تھا اور دوبارہ تبدیل کرتا تھا. یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں تم نے صحیح خواب دیکھا، میں اس کی تعبیر کرتا ہوں. کہا کہ یہ حقیقی خواب تم نے دیکھا. کہا کہ رات کا وقت تھا، میرے پاس خمس پڑا ہوا تھا، مال امام سین امام ہے، اور مجھے شدید ضرورت تھی، اس کی واجب ضرورت تھی. میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں وہ جا کے لے لوں، استعمال کر لوں، اور صبح جو ہے اس کو بھر دوں گا. باہر سے مانا بہرا جو بھی میرے پیسے ہیں جو میرے رکھے میں وہاں سے اس کو برابر کر دیتا. لیکن میں رک گیا یہ سوچ کر کہ اگر رات میں کسی دوسرے بندے کو بتانے سے پہلے اگر میری موت واقع ہوئی تو اس سین امام کا ذمہ میرے اوپر آ جائے. کہا کہ اس طرح سے مجھے شیطان نے 7 مرتبہ بہکایا اور میں 7 مرتبہ بچ گیا. سبحان اللہ. تو وہ شیطان ہر دفعہ ایک نئی رسی کے ذریعے سے مجھے پھندہ ڈالنے کی کوشش کرتا، لیکن میں بچا. تو یہ بات آنے کے بعد اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بے شمار واقعات ہیں، شہداء کے واقعات ہیں. امام خمینی کے بارے میں اچھا درس ہو، تربیت ہو، تعلیم ہو، عبادت ہو، جہاد ہو، سیاست ہو، ہر جگہ وہ جو ہے باعمل نظر آ رہے ہیں. باعمل
میں جب ان کو جلا وطن کیا گیا تھا لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنی گھڑیاں ان کو دیکھ کر سیٹ کرتے تھے. کیا بات ہے. گھڑی دیکھ کر اپنی سیٹ کر لیا تھا. یار یہ بندہ جو ہے جو 4 بجے مثلاً یہ جو جا رہا ہے چائے پی رہا ہے واک کر رہا ہے تو یہ اس کے صحیح وقت یہ کام کر رہے تھے یہ این نہیں وقت اگر ہماری گھڑی آگے پیچھے تو ہم سیٹ کر لیں یہ غلط نہیں ہے. یہ ہوتا ہے بہادر شیعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کا سچا شیعہ. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کتنی مصروف شخصیت ہوں گی. اگر ہم تصور کریں میں اپنے روٹین کو دیکھوں ان کے روٹین کو دیکھوں تو لاکھ درجہ اس سے زیادہ سخت روٹین ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں بھرپور وقت دیتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ہمیں وقت نہیں دیا. اتنی مصروفیت کے باوجود ان کا ایک ٹائم فکس تھا. کوالٹی ٹائم کہتے ہیں. کوالٹی ٹائم. اچھا یہاں پہ احکام اسلامی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نے ہر چیز کے آداب بتائے ہوئے ہیں. اگر ہم آداب دیکھیں اس میں حقوق بھی ہیں فرائض بھی ہیں. زوجین کی بات کر رہا ہوں. زوجین کے حقوق بھی ہے فرائض بھی ہے. اب میں مثال کے طور پر مرد ہوں تو میرے اوپر میری زوجہ کے کچھ حقوق ہیں مطلب میرے اوپر فرائض ہیں جو ان کو اس کے حق حقوق ہیں حق ہے اس کو ادا کرنا. مثال کے طور پر وقت دینا توجہ دینا اور فلاں فلاں. اسی طرح خاتون کے لیے اب عموماً کیا ہوتا ہے ویسٹرن معاشرے میں حق کی جب بات آتی ہے تو انسان اس حق کو آگے بڑھ کے چھینتا ہے کہ یہ میرا حق میں آگے بڑھ کے لے رہا ہوں. جبکہ اسلامی معاشرے میں اس کا برعکس فلسفہ. اسلام نے فرائض کے اوپر زیادہ زور دیا ہے. یعنی کیا میں توجہ دوں اس کی یعنی میں ایز اے شوہر ایز اے ہسبینڈ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے ذمہ داریوں کو ادا کروں میرے سامنے والا نہ کرے. سبحان اللہ. میں اس چیز کے پیچھے نہ پڑوں کہ میری بیگم یہ کرے میری زوجہ یہ کرے اس کے اوپر یہ چیزیں واجب ہیں. جوان مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں میں ان کو دیکھ کے بات کہہ رہا ہوں. آپ کی شادی کے وقت ہوں گے اسلام ہمیں ایک درس دیتا ہے مطلب ایک خوشحال گھرانے کا ایک اصول ہے کہ اگر مرد یا پھر خاتون دونوں اگر اس چیز کے پیچھے جائے بھائی میرا حق تو مجھے دو اس بات سے قطع نظر کہ میرے کیا فرائض ہیں میں اس کو بھول جاؤں مجھے کیا کرنا ہے میں بھول جاؤں میں یہ دیکھوں کہ اس کو یہ چیزیں واجب ہے تو گھرانہ خرابی کی طرف جاتا ہے. بے شک کیوں فوراً خراب ہے اس کو میرا یہ حق نہیں کروں. اور ویسٹ یہی تھا ہمارا فیملی نظام جو فیملی سسٹم ہے اسلامک سسٹم اس کی بنیادوں کو جو بگاڑ ہے وہ یہی سب خراب ہو گئی. اب میں آپ کی بات کروں فیمینزم کیوں اتنا پروان چڑھ رہا ہے. عورت کا عورت کے ساتھ یہ ظلم اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے. اب اسلام کو اگر پڑھیں خدا اگر اسلام کو پڑھیں تو نعوذ باللہ من ذالک تھوڑے مناسب نہیں ہے کہ اسلام جو ہے فیمینزم کے بہت زیادہ جو شعار ہیں صحیح شعار ان کے اسلام میں رعایت کرنے کی کہتا ہے کون دیتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ویسٹ کیا کر رہے ہیں اس کو غلط طریقے سے بگاڑ کر. واقعی ہمارے معاشرے میں خواتین مظلوم ہیں. واقعی ایک چیز مانگتی ہے زوجہ وہ کہتی ہے وقت دے دیں ہم وقت ہی نہیں دیتے. کیا ہوتا ہے دن بھر آفس کے کام دھندے کیے واپس گھر پہنچے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم وقت دیں بلکہ کوالٹی ٹائم میں نہ موبائل آتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے ایسا ہوتا ہے. تو یہ میں بہرحال بزرگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں جوانوں سے بہرحال نہیں کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی یا موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے یا پھر دوستوں میں چلے جاتے ہیں. جی بالکل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واقعی اگر ہم اسلام پڑھیں مولا کائنات کی سیرت میں اگر آپ کے سامنے پیش کروں مولا کائنات کس قدر مصروف انسان ہے. زیادہ تر وقت ان کا جو ہے جہاد پہ گزرے لیکن روایات ہے باقاعدہ کہ جب مولا کائنات گھر پہ ہوتے تھے اور کسی جنگ پہ نہیں ہے وہ جناب سیدہ کی چکی پیسنے میں مدد کرتے تھے. سبحان اللہ. یا کیا کرتے تھے مثلا بچوں کو سنبھالتے تھے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. امام خمینی کا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. میں اس بات کی اتنی تاکید کیوں کر رہا ہوں اپنے جوانوں سے بالخصوص کیونکہ آج جو ہے نا جنگ کا زمانہ ہے. ہم جنگ کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں.
سافٹ وار ہے. آج ڈراموں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے لڑکی کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے، اخلاقی برائیوں کو رائج کیا جا رہا ہے. جب صحیح طرف سے ان کو توجہ نہیں ملے گی. اچھا یہ بھی پروردگار عالم نے جذبات جیسے میں نے کل کہا کہ محبت کیا ہے؟ خدا کا دیا ہوا ایک جذبہ ہے نا. اگر اس محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا زندگی میں؟ خدا نے کہا نا محبت، تو وہ جب اس کی وہ محبت پوری نہیں ہوگی تو پھر حلال کو چھوڑ کے پھر حرام کی طرف جائے گی، کیونکہ اس کو تو پورا کرنا ہے. اگر یہ محبت بچوں کو صحیح طریقے سے بزرگوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، بڑے بھائیوں کی طرف سے توجہ کی صورت میں مل جائے تو بچہ جوان کیوں بھاگتا ہے؟ آج بچہ باہر کیوں بھاگتا ہے؟ آج بچہ موبائل کیوں اٹھاتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں موبائل شارٹس دیکھ رہے، کلاسز لیتا ہوں. میں کلاس لینے گیا، میں نے پوچھا کون بچہ جو موبائل چلاتا ہے، ریلز دیکھتا ہے؟ کسی نے کہا ہاتھ اٹھا، ایک دو کے نام. میں نے یوٹیوب کے شارٹس کون دیکھتا ہے؟ اچھے خاصے ہاتھ اٹھا. میں نے اچھا کون فیس بک کے دیکھتا ہے؟ پھر مزید ہاتھ اٹھے. میں نے انسٹاگرام کے ریلز کون دیکھتا ہوں؟ سب تقریباً سب کے ہاتھ اٹھ رہے. ہمیں کیوں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ بزرگوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے توجہ نہیں مل رہی. ایسے نہیں گرامی. اگر میں تربیت نہیں کروں گا آج بچہ بگڑ گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ آج بچہ نافرمان کیوں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے ہاتھ تو تربیت نہیں پا رہا، بلکہ وہ موبائل کے ہاتھ تو تربیت پا رہا ہے. اور یہ موبائل کس کے ہاتھ میں؟ اس کے بعد موبائل کس کے ہاتھ میں؟ اس کے بعد اسی کارٹونز. کل میں نے میسج دے دیا ہے کہ ان کارٹونز میں کیا میسج، ہڈن میسج ہے. مجھے نہیں پتا میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں نقش ہو رہا ہے. اب میں جو مثال کے طور پہ بڑے ہو کے ریئیکشن دیتا ہوں، عمل کر رہا ہوتا ہوں، میرا جو بھی ایکٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ سائیکالوجی کہتی ہے کہ میرے ذہن میں کچھ تصویریں ہوتی ہیں، کچھ ایکشنز ہوتی ہیں، کچھ پکچرز ہوتی ہیں، وہ اس کی وجہ سے میری شخصیت بنی ہوتی ہے جو میں بچپن سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں. میں بچپن میں جب میں نہ سمجھ سکتا ہوں، نہ میں بول سکتا ہوں، نہ میں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے اطراف کا ماحول دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس ماحول کو میں اپنے ذہن میں نقش کر لیتا ہوں. جبھی جو ہے عظیم گرامی کیا ہے، آداب میں سے، آداب مباشرت میں سے کیا کہے روایت کہ جب تم یہ آداب میں مباشرت کرو تو اس کمرے میں کوئی انسان موجود نہ ہو، خصوصاً تمہارا کوئی بچہ موجود نہ ہو. میں نے بہت فکر چکے الفاظ میں کہا، کیوں؟ اسی بات کی طرف نظر کہ وہ بچہ جو ہے ان چیزوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور پھر بڑوں کے وہی فیل کبھی انجام دیتے ہیں. یہ دشمن کا حملہ ہے، دشمن شناسی بہت ہے. کل بھی میں نے کہا، میں ہر جگہ یہ جملہ ضرور کرتا ہوں. آج دیکھنا کچھ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، استقبال دشمن کیا کر رہا ہے، خود احبان دیں، خود سیز فائر کر دیں، خود اس کی پاک توڑ دیں. مسلم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لبنان پاراچنان میں، ہمارے ہر جگہ عزیزان گرامی، برادران، بزرگان، معذرت چاہتا ہوں، سخت دور شیعت کے اوپر. اس وقت ہمیں جو ہے گھر میں بیٹھ کے اپنی زندگی میں مشغول نہیں ہونا بلکہ جہاد کرنا ہے. رہبر موضوع کہتے ہیں یہ موبائل جو ہے یہ جہاد ہے، میدان جہاد ہے، اور اس میں انسان جہاد کرے، صحیح استعمال کرے. استعمال کرنے سے منع نہیں ہے. اسکرین ٹائم محدود ہو بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی ہو. اس کے ذریعے سے فروغ دے، بچوں کو تعلیم دیں، بچوں سے محبت کرنے کو سمجھائیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو آپ کا نقصان کرو گے. اس طریقے سے اگر گفتگو کی جائے، جہاد کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اور عزیز امام زمانہ کے ظہور میں جو رکاوٹ آئے گی، وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. اور میں اپنی ذات یا زندگی میں یہ کہہ رہا سکوں گا کہ میں نے اپنے حد تک اس کوشش کی تھی جو امام کے ظہور میں جو رکاوٹ ہے. اس حضرت ابراہیم کو جب آنکھ میں ڈالا ہے تو والے واقعی اس چڑیا کو یاد کریں، قطرہ قطرہ پانی ڈال دیں تھی اس آنکھ کے اوپر. شیطان نے کہا کہ ماں بجھا سکو گی، اور مجھے معلوم ہے نہیں بجھا سکتی. اپنی استطاعت کے مطابق کر رہے ہیں جتنا کر سکتے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ میرا وقت بس تقریباً تمام ہوا اور میں اس کو بھی اختتام کروں، ختم ہو گئی تقریباً. آگے مولا کیا خصوصیت بیان کرتے ہیں، وَكَانَ إِذَا غُلِبَ عَلَى الْكَلَامِ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى السُّكُوتِ. کہنے اگر گفتگو میں اگر اس کے اوپر سبقت لے بھی جاتا تھا لیکن سکوت کے اوپر اس کو سبقت نہیں لے سکتا. یعنی سبق ہو کہ کہاں مجھے چپ ہو، کہاں مجھے پیٹ ہے، ہر جگہ بولنے کی بھی نہیں ہوتی. آگے اگلی
خصوصیت وکان علی ما یسمع احرص منه علی ان یتکلم، کہ وہ بولنے سے زیادہ سننے کا زیادہ خواہشمند ہے. سبحان ہر اللہ. جگہ نہیں بولنا، ہر دفعہ نہیں بولنا، جو وقت ہے محدود ہے اس میں بولنا. آگے کیا کرتا ہے؟ یہ ساری خصوصیات بیان کر کے مولا کہنا ہے جب تمام کیا پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ فعلیکم، بس تمہارے اوپر بہذہ الخلائق فالزموها وتنافسوا فیہا، کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ان عادات کو، ان خصوصیات کو حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہوں، ان سے تقاضا کرتا ہوں ان خصوصیات کو حاصل کرو اور ان کے اوپر عمل پیرا کے خواہش مند رہو. فإن لم تستطيعوها، اگر ان خصوصیات کے اوپر عمل کرنے کی قدرت نہ ہو، نہ کر سکو، تو اب اگلا جملہ واقعاً سونے کے پانی سے لکھنے کے اچھا ہے. بہت بہترین اصول دیا مولا کائنات نے. یہ زندگی کے ہر قدم کے لیے کارآمد ہے، فائدہ مند ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ فاعلموا، جان لو ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر، ہے کہ جان لو کہ تھوڑا سا حاصل کر لینا بہتر ہے اس سے کہ پورا انسان چھوڑ دے. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ 10 خصوصیت بیان کی مولانا نے اپنے دینی بھائی کی، 10 خصوصیت بیان کی مثال دے رہا ہوں، تو انسان اس 10 میں سے 2 آپ کو حاصل کر لے، کب اصل بھی نہیں کر سکتا. کچھ ایسی خصوصیات ہیں فوری طور پر نہیں کر سکتے. آج مثال کے طور پہ ان ایام علی کا حق ادا کرنے کی خاطر اپنے دلی میں مولا علی سے جو ہے عہد کرتے ہیں کہ کوئی ایک خصوصیت جو ہے نا اس کو میں اخذ کرتا ہوں، اس پہ محبت پیدا کروں. میرے ساتھ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. حسن گرامی وقت میرا تمام ہوا. یہ واقعا اہل بیت علیہ السلام کے زندگی سیرت جو ہے واقعاً اگر کوئی حقیقی معنی پہ اگر عمل پیرا ہو تو زندگی ہماری جنت بنے گی، ہماری جنت بنے گی. واقعاً ایک خوشحال گھرانہ ہوگا، ایک خوشحال گھرانے سے خوشحال معاشرہ بنے گا، خوشحال معاشرے سے سعادت کی طرف ملے گا. لیکن اسی وجہ جب بھی انسان حق کی جانب قدم بڑھاتا ہے تو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے. علی کو بھی یہی کہا معاشرے میں عدل اور انصاف قائم کرنے لگے ہیں، لیکن عام بندگی رسول کی وسائل مصیبت ہے. ایام سوچتے ہیں یتیمی کا ایام، پریشانی کا ایام. زندگی میں مولا کائنات کے اوپر یہ جو مصیبت ہے وہ سن 40 ہجری میں نہیں ہے، بلکہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی اور علی کے اوپر مصائب کا شروع ہو گیا. وہ علی کے جس کے قدم قدم پہ رسول اللہ نے فضائل بیان کیے تھے، وہ اہل بیت، وہ عصمت و طہارت، وہ اطاعت رسول کی جن کے دروازے پہ جا کے رسول اللہ سلام کرتے رہے 6 مہینے تک، اس دروازے کو آگ لگا دی گئی. جناب سید سلام اللہ علیہ کہتی ہے، اے ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. کائنات کہتے اے سیدہ سلام کرنا تو دور کی بات، میں سلام کروں کیا مصیبت، کیا زمانہ ہو گیا ہے. وہی لوگ ہیں، وہی مسلمان ہیں، ابھی چند دن پہلے تک علی کو بخل بخل کہہ رہے تھے، لیکن علی کو سلام کا جواب نہیں دے رہے. علی کے دروازے پہ آ گئے، علی کے دلے میں رسلمان کی گلی میں کیسی آ گیا. ایک مرد کے لیے، شجاع غیرت مند مرد کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کی زوجہ اس کی ناموس کا نام کوئی لے، لیکن سلام ہے علی کی معرفت میں، سلام ہے علی کی قربانی پہ کہ اسلام کی حفاظت کی خاطر سیدہ کی تعزیہ نے بھی بڑھتا جانا بھی بڑھتا. مر گئے تھے یہ تو علی کا جسد اس دنیا میں رہ گیا تھا کہ جو سن 40 ہجری میں ایک مصر رمضان المبارک کو ابن ملجم نے ضربت مار کے شہید کیا.
رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. وہ علی کی جس نے نہ خیبر میں نہ خندق میں نہ بدر میں کہیں نہیں کیا, لیکن اس محراب میں ضرورت لگنے پہ کہہ رہے ہیں کہ علی کامیاب ہو گیا. ستم ڈھا گیا تقدمت ارکان الہدا قد قتل علی المرتضی, ارکان ہدایت ڈھا دیے گئے, علی مرتضی کو شہید کر دیا گیا. حسن مجتبی آگے بڑھے, نماز کو تمام کیا, جلدی سے بابا کو سنبھالا, سارے اصحاب آگے بڑھے, مولا کائنات کو سنبھالا, مولا کائنات کو گھر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. گھر میں داخل ہوئے, اس جگہ پہ جہاں مولا کائنات نماز پڑھا کرتے تھے وہاں پہ مولا کا بستر بچھایا گیا, لٹا دیا. طبیب آیا, طبیب نے دیکھا اور اس نے کہہ دیا کہ مولا وصیت فرما دے, زہر پھیل چکا ہے پورے جسم میں. عزیزوں, وہ طبیب کہتا ہے کہ جب میں نے مولا کائنات کے سر اقدس پہ زرد رنگ کا کپڑا باندھا, دوا لگانے کے بعد تاکہ مولا کا کچھ آرام آ جائے, لیکن جانتے عزیزوں راوی کیا کہتا ہے, کہتا ہے میں سمجھ نہ سکا کہ وہ جو میں نے کپڑا وہ پارچہ زرد رنگ کا باندھا ہے ماتھے پہ وہ زیادہ زرد ہے یہ نقاوت کی وجہ سے اتنی تکلیف تھی. اور جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی ہر کسی سے نصیحت فرماتے تھے, کبھی اصحاب سے, کبھی اولاد سے, کبھی بیٹیوں سے. اصحاب کی میں نے وصیت کر آپ کے سامنے پیش کی تذکرہ کی. آج میں چاہتا ہوں خود حسن و حسین اور جناب زینب ام کلثوم کی وہ کیا گفتگو کی ہے مولا نے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا آپ کے اس پر سب قبول کرے. روایت کہتی ہے کہ مولا حسن مجتبی آگے بڑھے, اپنے زانوں میں بابا کا سر رکھا, بابا غشے کے حالت میں تھے. مولا حسن کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا کو دیکھ رہا ہوں, دیکھتے دیکھتے کی اوزاری شروع کیا. مولا حسن مجتبی کے آنسو ریش سے ہوتے ہوئے بابا کی صورت مبارک پہ گرے. آنسو کا گرنا تھا, بابا کو ہوش میں آیا. بابا نے مجھے دیکھا رو رہا ہوں, بابا نے مجھے تسلی دی, کہا کہ حسن میرا کوئی مسئلہ نہیں, میں اپنے سامنے رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں, تمہاری والدہ کو دیکھ رہا ہوں, یہاں پہ سب موجود ہیں, تم پریشان نہ ہو, میں ان کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. حسن مجتبی چپ ہوئے. حسین شروع ہو گئی میری عادت. مولا علی مرتضی نے امام حسین شہید کو بھی پرسا دیا, کہا کہ تم گریہ نہ کرو, تسلی دی, خاموش ہے, سب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا کہ حسین گریہ نہ کرو, مجھے کچھ نہیں ہوگا. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ اب سیدہ زینب شہزادی زینب کا زینب کے آنکھوں میں آنسو آئے. علی مرتضی سے ثابت نہ ہو سکا, وہ علی مرتضی کہ جو حسن کو تسلی دے رہے تھے, وہ علی جو حسین کو تسلی دے رہے تھے, اب یہاں پہ سب کے بندے ٹوٹ گئے. خود زور زور آواز سے کیا کرتے, آواز سے کیا کرتے, علی مرتضی یہاں پہ زینب آپ کی چار دیواری میں ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, چادر میں ہے, یہاں پہ آنکھوں میں آنسو برداشت نہ ہوا. مولا صدیق سکیجی میں یہی شام ہوگا, یہی شہر کوفہ ہوگی, زینب بے رضا ہوگی. راوی کہتا ہے کہ بہنوں مولا نے اشارہ کر کے جناب زینب کو بلایا, جناب زینب سے کچھ وصیت فرمانا چاہتے ہیں. بس وہ جملہ اور ان کی ضرورتوں کو تمام کروں گا. بی بی زینب تشریف لائے, مولا کے پاس بیٹھے. مولا نے جناب زینب کے بازو کو دیکھا, بوسہ دیا اور اس کے بعد اپنا سر اقدس جناب زینب کے کندھے سے لگایا اور آہستہ آواز میں کچھ کہنا شروع کیا, کچھ وصیت کہنا شروع کی. اب تاریخ کی کتابیں مکتب یہاں کا خاموش ہے کہ علی مرتضی نے اپنی شہزادی سے کیا کہا, وہ الفاظ تو نہیں پتا, لیکن سال گزرے, سال بعد سن 61 ہجری میں اس پہ سے راز اٹھا, راز پہ سے پردہ اٹھا. کیا ہوا,
اس کے بعد جب شام گئی، شام کے بازار میں بھی بہترین تمانا خطبہ لیا، لوگوں کو چکا ہے، لیکن ازاداران کربلا، ازاداران سید الشان، ازاداران مولا کائنات، اب وہ مرحلہ آیا، وہ منزل آئی کہ جب لعین یزید کے دربار میں جانے کا وقت آیا، سیدہ زینب وہاں پہ بیٹھ گئی۔ جب زینب بیٹھ گئی، مولا سجاد آگے بڑھے، بوبی اماں بس آخری منزل ہے، اس کو نمٹانا ہے، کیا تھک گئی ہے؟ شہزادی زینب کہتی نہیں بوبی سجاد میں تھکی نہیں ہوں، میں تھکی نہیں ہوں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ بوبی اماں کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ کس کا انتظار کر رہی ہوں؟ اے سجاد، جب میرے باپ بستر شہادت میں ہے، انہوں نے کہا تھا ایک منزل آئے گی، شام کا میدان ہوگا، دربار ہوگا، لعین کا، شرابی چاروں طرف ہوں گے، وہاں پہ مجھے صدا دینا، میں تمہاری مدد کرواؤں گا۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، سیدہ نے دیکھا، ثانیہ زہرا نے دیکھا، بابا تشریف لائے، آگے بڑھی، کھڑے ہو کے کہا السلام